ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, ہم کئی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, جس طرح کہ اگر ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں واٹ وی سو ہیپن ان افغانستان, ایک پورے ملک کا نظام تبدیل ہوا. وہاں پہ جو لوگ جس طرح کی طرز زندگی گزار رہے تھے اس سے یکایک ان کو جھٹکا ملا, اور شاید پوری دنیا اتنی زیادہ اس وقت مصروف ہے کرونا کو لے کر اور اپنی معیشت کو لے کر کہ شاید لوگوں کا اس طرح سے دھیان بھی نہیں جا رہا. یہ سوال ہما میں پرٹیکولرلی آپ کے پاس آنا چاہوں گی بیکاز یو ورک ویری کلوزلی ود دی افغان ریفیوجی کمیونٹی, اور جو وہاں پہ اب چینج آیا ہے, جو لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں جی افغانستان بدل رہا ہے, افغانستان میں مواقع موجود ہیں خواتین کے لیے اور دوسری کمیونٹیز کے لیے, یکایک اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, میں کیونکہ آئی ورک آن دا گراؤنڈ, تو جو جتنے ریفیوجیز کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, a lot of their families have moved to Pakistan. More than that, کافی سارے یونائٹیڈ نیشنز کے تھرو I met a lot of artists and photographers and doctors, اور اس طرح کی کریٹیو کمیونٹی. تو yes, now it became very difficult for them to live and continue to do their careers over there. تو like for instance, there's this very good photographer that I know. She used to make portraits of Afghan girls in Kabul. So she had to flee from Afghanistan, and I think she was probably on one of the last aircrafts to leave Afghanistan, and now she's in France and she has a career, and she is like you know uska bahut zyada acha career wahan pe wo ho raha hai, exhibitions ho rahe hain. Yes, of course she misses in every tweet of hers, in every Instagram post of hers, she misses her country, she misses Kabul, she misses Afghanistan, but she is now doing all her exhibitions. اچھا, اس نے ایک چیز بڑی آپ نے امپورٹنٹ یہاں پہ کہی ہے ہما, کہ ہمارے جو ان بلڈ بائسز ہیں نا, جو ہمارے اندر تعصب موجود تھا, کرونا نے اس کو بھی ایکسپوز کیا ہے. فرا جو ولنریبل کمیونٹیز تھیں وہ زیادہ ولنریبل ہوئی ہیں. ابھی جب ہم اومیکرون کی ہی بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریول بینس لگائے گئے وہ افریقی ممالک پہ لگے, جس پہ وہ بیچارے ان کے لیڈرز چیخ اٹھے کہ آلریڈی ہماری معیشت ڈوب رہی ہے, اگر آپ اس طرح کی سفری پابندیاں لگائیں گے تو ہمارے ساتھ مزید برا ہوگا. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایچ مین ٹو ہمسیلف, اس وقت ہم نے بالکل خیال نہیں کیا, اور جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے بڑے ممالک کے اوپر, امیر ممالک کے اوپر, شاید انہوں نے اس طرح اس کو نہیں نبھائی. انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا, اپنے بارڈرز بند کر لیے, لیکن لوگوں کا خیال اس طرح نہیں رکھا جا رہا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی جو پورا کووڈ کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں تو جنرلی سب کو نظر آ رہا تھا کہ ناؤ ایوری بڈی از ٹیکنگ کیئر آف دیم سیلوز رادر دین ٹیکنگ کیئر آف سم بڈی ایلس. اور اس میں تو اتنے زیادہ کلوز ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ چلنا شروع کیا تھا, تو یہ تو بہت پولیٹیکل ایونیو ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی آئی تھنک نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ہم کلوز ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا ہم ایک دوسرے کا پوچھ نہیں رہے تھے, تو یہ تو وہ پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں جس کو تو آٹومیٹکلی ہم اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کریں گے. سو یہ دیٹ از انٹائرلی, جیسے ہم نے اس سال کی شروعات میں 2021 میں ہم نے دیکھا جو صورتحال بھارت میں ہو گئی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ انسانیت کے ناطے ہمارے ڈفرینسز, اختلافات کو رکھ کے میرے خیال میں اس وقت ایک گہما گہمی آئی تھی, اور باقاعدہ لوگوں نے پاکستان میں جو لوگ پہلے شاید ویکسینیشن کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے, صرف وہاں کا حال دیکھ کر ایک طرح سے عبرت ہوئی اور ایک طرح سے پیغام لیا کہ نہیں جی یہ کرنا چاہیے. اب آنے والے دنوں میں نجم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانیت میں, جو عالم انسانیت ہے, اس میں مساوات زیادہ بڑھے گی, یا ابھی بھی ہمارے اندر وہی فرقہ واریت, وہی ہم بٹے رہیں گے کہ صرف اپنا خیال کرو, اگلا ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے رہنے دو؟ کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں کے لیے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ ریالٹی چیک ہوتے ہیں. گورنمنٹس کے لیے چیک ہوا کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کتنا پیسہ لگایا تھا, اپنی ڈیولپمنٹ پہ, اپنی میڈیکل پہ, اپنی ہیلتھ پہ کتنا انویسٹ کیا تھا, اور کتنا وہ اور چیزوں کے اوپر لگے رہے. اسی طرح انڈیویجول لیول پہ یہ ریالٹی چیک تھا کہ ہم نے اپنے رشتوں کو, جنہوں نے پہلے سے بیلنس رکھا ہوا تھا لائف کو, اپنی پرائرٹیز کو, ان کو اتنا فرق نہیں پڑا, بلکہ وہ الٹا کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, لوگوں کو حوصلہ افزائی کر رہے تھے. سو اب بھی یہی ہوگا سدرا کہ جنہوں نے سیکھا ہے وہ اپنی لائف کو بہتر کر لیں گے. آئی تھنک 2022 میری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا سال ہوگا, کیونکہ میں پہلے سے زیادہ اکوپڈ ہوں, پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کر رہا ہوں مینٹلی. آئی ایم بیک ٹو پاکستان اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ورک فار پاکستان ان ایوری وے, اینڈ آئی آلریڈی اسٹارٹیڈ. اسی طرح بہت سارے وہ لوگ جو نہیں جاگے,
وہ دوبارہ اسی طرح اپنی اسی روش پہ چلے جائیں گے. دنیا نہیں بدلتی, کبھی بھی آپ کو بدلنا ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو مسائل ہمارے سامنے ہیں, مجھے کبھی کبھی برا لگتا ہے ہماری آنے والی اس نوجوان نسل کے لیے, کیونکہ جتنے مسائل ہم ان کو دے رہے ہیں, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے وہ کلائمیٹ ہو, ماحولیاتی تبدیلی ہو, معیشت ہو, بے روزگاری ہو, یہ سب پرابلمز انہوں نے کریٹ نہیں کیے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی نوجوان نسل یا سال 2022 میں جو نوجوان ہیں وہ زیادہ درد مند, زیادہ احساس والے ہیں, یا یہ لوگ زیادہ سیلفش ہوں گے؟ نجم, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا میرا کام اور گورنمنٹ کا کام اور کوئی بھی جو کسی بھی پوزیشن میں ہو کنٹریبیوٹ کرنے کی, اس کا کام ہے ماحول پرووائڈ کرنا, انوائرمنٹ بنانا. باقی ہماری جو ینگ یوتھ ہے وہ دے آر ویری کلیور, دے آر ویری انٹیلیجنٹ, اور وہ سرپرائز کر دیتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اگین بہت سارے بچے جو ہیں وہ دے آر انگروسڈ ان سوشل میڈیا اینڈ یو نو وہی جو براؤزنگ اینڈ سیلفیز اینڈ یو نو دیٹ پارٹی اینڈ لائف اسٹائل. اور بہت سارے ینگسٹرز وہ ہوں گے اور ہیں, کل بھی میری بات ہوئی ہے ایک ٹیلی ویژن شو پہ, کہ جو سرپرائز کر دیتے ہیں آپ کو, کہ ان کا انالیسس اتنا اچھا ہوتا ہے, وہ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, لیکن یہ تو ان کا انالیسس تو اتنا اچھا ہے. سو اسی طرح دونوں ہی آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. لیکن جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, کیا سمجھتے ہیں آپ ابرار, یہ آنے والی نسل واقعی ان میں آپ کو وہ مہارت, وہ احساس, وہ درد مندی دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کا ماحول ان کو ملا ہے, جتنے یہ ڈسکنیکٹڈ ہیں, اس طرح کی ڈیپتھ پرسنل ریلیشن شپس میں نہیں بن پا رہی, اتنے آئسولیٹڈ ماحول میں رہ رہے ہیں, شاید یہ اتنے زیادہ احساس والے نہیں ہوں گے؟ آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ جی بالکل, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ درست کہہ رہی ہیں. اصل میں یہ وہی ہوں گے, وہی بنیں گے جو ہم ان کو بنانے کی کوشش کریں گے اور ان کو بنا دیں. نجم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں سرپرائز کرتے ہیں, کچھ تو ان میں سے ڈیفینیٹلی صاحب نظر ہوتے ہیں, جو کہ سب نہیں ہوتے. اگر دیکھے جائیں جنرلی ہم نے بات کرنی ہے کہ بڑا معاشرہ جو وہ کیسا ہے, تو وہ تو وہی بنیں گے کہ اگر جس چیز میں زیادہ ٹائم گزار رہے ہوں گے, اگر وہ اپنے ہیروز ویسٹرن کلچر کے ہیروز کو بنا لیں گے, اگر وہی کتابیں ان کا مطالعہ اور وہی موویز دیکھ رہے ہوں گے ان سے متاثر ہو کے, تو وہ ان کی روش پر چلیں گے. اور اگر ہم ان کو اپنی اخلاقیات, اپنی ویلیو سسٹم سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو چیریٹی کے کاموں کی طرف لے کر آئیں گے, ان کے اندر بھائی چارے والی, اور بچپن سے ہی ان کو احادیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سٹوریز کی صورت میں, تو جو ہم ان کو بنائیں گے نا وہ وہی بن جائیں گے. لیکن میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم زمانے کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ دادا دادی, نانا نانی ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوتے تھے جب یہ لوگ ریڈیو کو سنتے تھے. ریڈیو واز سین ٹو بی ایول ایٹ دیٹ ٹائم. ذرا بڑے ہوئے تو سینما اور VCR پہ برائی آئی. ہم جب بچے تھے تو ڈش اینٹینا کو برا کہا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب ہم جوان ہوئے تو انٹرنیٹ کو کہا جانے لگا کہ ساری پرابلمس کی جڑ یہ ہے. آج کل یعنی آپ لوگ اپنے زمانے میں یو ور یوتھ آئیکنز, آپ دونوں نے میوزک کیا ہے, پرہیپس یو نو اس وقت کے لوگ زیادہ آپ لوگوں کو سیریسلی نہیں لیتے تھے, کہتے تھے پاپ سٹارز ہیں, انہوں نے میوزک میں بگاڑ پیدا کر دی ہے. آج ہم وہی ساری باتیں ینگ جنریشن کے لیے ٹک ٹاک کے لیے سنتے ہیں کہ ٹک ٹاک ان کو تباہ کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دس از جسٹ دا وے آف لائف, یا واقعی یعنی پریشان کرنے والی بات ہے اور ہمیں کسی چیز کا نوٹس لینا چاہیے, کریکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے اس پہ ابرار؟ اچھا دیکھیں, میں تو اس پہ بڑا سیدھا سا میرا موقف ہے کہ بہت چیزوں کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. انڈیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, ایلون کیا کر رہا ہے اس کو بھی تو دیکھیں, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں بڑے بڑے ان کی طرف دیکھیں نا. ہم صرف ان سے تو نہ امپریس ہوں کہ ابھی ہم نے ان کے کلچر کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور وہ اس چیز سے بچنا ہے. جو اپنا ویلیو سسٹم ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے, اس کا ٹائم ہے, میں کہتا ہوں آنے والے وقتوں میں بیسٹ تحفہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں, بہن بھائی کے ساتھ وقت گزاریں. بالکل صحیح. اچھا یہی بات اگر نجم آپ کی طرف لے کے جاؤں, آپ لوگ ساری اچھی باتیں کرتے, دل کو چھوتی ہے یہ بات, لیکن ایک بیک لیش آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے زمانے میں جب آپ لوگ نوجوان تھے تو آپ نے سب کچھ کیا, میوزک بھی انجوائے کیا, لائم لائٹ بھی انجوائے کی, اور آج آپ ساروں کو جو نا سادگی کا درس دیتے ہیں. تو جب آپ ایسی باتیں سنتے کیسا محسوس کرتے ہیں نجم؟ میرا خیال ہے کہ ابرار اور میں دونوں ہی نوجوان ہیں. اور زیادہ جب ٹین ایجر سے شاید, اور زیادہ جب جوانی تھی. دیکھیں
میں سمجھتا ہوں کہ ابرار کو بھی بہت نوجوانی میں ہی خدمت کا جذبہ جاگ گیا تھا, اور مجھے بھی نوجوانی میں ہی میں نے وہ حمد پڑھی تھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, جوانی میں ہی میرے پاس قرآن آیا تھا, اور بالکل پیک کے ٹائم پہ آیا تھا. اور ابرار کو یاد بھی ہوگا, ہم جہاز میں بھی قرآن ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, ہم بیک سٹیج بھی قرآن ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, ہماری محفلیں ہوتی تھیں, ہماری بات ہوتی تھی آپس میں. تو جوانی میں ہی ہوا ہے. اور یہ سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن, جب الرحمن الرحیم ہمارا وہ ٹی وی چینل آیا پاکستان میں, تو بہت سارے لوگ, بہت سارے علماء اس پر نہیں آتے تھے, جو کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے. تو ہمارے ٹیچر نے ایک بات کی تھی, جنہوں نے میری حمد لکھی, بابر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جس میڈیم کو شیطان یوز کرتا ہے, اس کو رحمان کیوں نہیں یوز کر سکتا. تو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک, ٹی وی, میں اس کو پازیٹیو میسج کے لیے یوز کرتا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ ابرار بھی اسی لیے یوز کرتے ہوں گے. اینڈ اس کو آپ نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح میوزک جو ہے وہ از اے ویری پاورفل میڈیم, آپ اس کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو پازیٹیو میوزک بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آئی ایم میکنگ سانگز آن ڈومیسٹک وائلنس. I love the fact what you are propagating is کہ یہ تمام چیزیں ٹولز ہیں, چاہے فیشن کی بات کریں, میوزک کی بات کریں, کنٹینٹ کی بات کریں, اسپورٹس کی بات کریں, اور یہ جو آپ کو پاور دیتی ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو فیم سے, شہرت سے, پاپولیرٹی سے نوازتا ہے, what you do with that is equally important. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے نجم شیراز, ابرار الحق, ہما عدنان اور فرح آفتاب. It was a full panel today. Thoroughly enjoyed the conversation, the first live one for 2022. انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات دوبارہ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.